آتے ہیں اور نبی کی ذات، نبی کی شان، نبی کی صفات کی بات آتی ہے تو اگر ہم اپنی جان دینے کی طاقت رکھتے ہیں تو وقت آنے پر جان لینے کی بھی طاقت رکھتے ہیں۔ ایسے ہم نبی کے دیوانے ہیں۔ ایسا نہیں ہے بنی اسرائیل کی قوم کی طرح۔ کس کی طرح؟ بنی اسرائیل کی قوم کی طرح کہ نبی کا کلمہ تو پڑھتے تھے، نبی سے محبت کا دعویٰ تو کرتے تھے، مگر جب نبی بنی اسرائیل کے انبیاء نبی فرماتے تھے کہ تمہیں فلاں سے جنگ کرنی ہے تو کہتے تھے کہ تم جانو تمہارا خدا جانے۔ وہ قوم پیچھے ہٹ جایا کرتی تھی، مگر بنی اسرائیل ہیں یہ، امت محمدیہ ہیں یہ، نبی کے سچے دیوانے اور مستانے ہیں۔ یہ تو کہتے ہیں اے پیغمبر اعظم، اے میرے آقا داتا، آپ کا حکم سر آنکھوں پر، اگر آپ کا حکم ہو جائے تو یہ کائنات کو آپ کے قدموں میں رکھ کر کے دکھا دیں۔ حضرات محترم، ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جو سچے دیوانے ہوں گے وہ کبھی بھی اپنی جان کو دینے سے جو ہے نہیں گھبرائیں گے، اپنے مال اور دولت خرچہ کرنے سے نہیں ڈریں گے۔ اگر ڈرتے پیسوں سے، کیونکہ آپ کو ہم کو سب کو معلوم ہے ایک ایک ٹکا کمانے میں کتنی محنت کرنی پڑتی ہے، کتنی مشقتیں اٹھانی پڑتی ہیں۔ یہ نبی کے دیوانے ہیں، نبی کے مستانے ہیں، نبی کے عشق میں انہوں نے یہ نہیں دیکھا میرے کتنے پیسے جاتے ہیں۔ اگر مولانا صاحب نے کہہ دیا فلاں صاحب آج آپ کو شیرنی کا اہتمام کرنا ہے، آج آپ کو نظر و نیاز کا اہتمام کرنا ہے، آج آپ کو کھانے پینے کا اہتمام کرنا ہے، آپ کو مسجد مدرسے کو سجانے کا اہتمام کرنا ہے، تو فوراً یہ غلام مصطفیٰ تیار ہو جاتے ہیں۔ اے حضرت آپ تو صرف 10 20 100 50 500 1000 کی بات کرتے ہیں، ارے اگر نبی کے نام پر نبی کے عشق میں آ کر کے اگر ہم اپنے گھر کے گھر کو بھی لٹا دیں تو کم ہے، گھر کے گھر کو بھی لٹا دیں تو کم ہے۔ یہ نبی کی ذات کی بات ہے، شان کی بات ہے، یہ ہمارا نصیب ہے۔ ارے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں انبیاء کرام دعا فرماتے تھے، مولا مجھے میری نبوت کو لے لے، تجھے مجھے نبی بنا کر کے بھیجا ہے، مجھے نبوت تیری نہیں چاہیے، مجھے تیری نبوت نہیں چاہیے مولا، تو مجھے جو نبوت عطا فرمایا یہ نبوت کو لے لے، اور نبوت کے بدلے میں مجھے نبی کے غلام میں داخلہ عطا فرما دے، نبی کی امتی میں داخلہ عطا فرما دے۔ ایسے ایسے جلیل القدر انبیاء کرام گزرے ہیں، مگر مسلمانوں، سنی مسلمانوں، آپ اپنے قسمت پہ ناز کرو۔ آپ نے کوئی دعا نہیں مانگی، آپ نے کوئی منت نہیں مانگی، بلکہ رب کعبہ نے آپ کے اوپر اتنا خاص فضل عطا فرمایا کہ آپ کو بغیر منت مانگے ہوئے رب کعبہ نے امت محمدیہ میں پیدا فرما دیا۔ اس سے بڑی بات اور کچھ ہو سکتی ہے کیا؟ انبیاء کرام دعا مانگ رہے ہیں کہ مجھے امت محمدیہ میں پیدا فرما دے، پھر بھی انبیاء کرام کو یہ نصیب نہ ہوئی، مگر ہم اتنے خوش قسمت ہیں کہ بغیر دعا مانگے ہوئے امت محمدیہ میں داخلہ نصیب عطا فرمائی اللہ نے۔ اس کے بعد جب ابو جہل کی بات آئی، ابو جہل نے دیکھا کہ معاملہ گمبھیر ہے، بچے کو پہنچانا بھی ضروری ہے، کیا کیا جائے؟ تو ابو جہل پیچھے بیٹھے اور سرکار کو آگے بیٹھایا۔ جیسے ہی سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم آگے تشریف فرما ہوتے ہیں تو تانگا کو، گھوڑے کو بغیر چلائے ہوئے چلتے رہے جب تک کہ وہ تانگا حضرت عبد المطلب کے دروازے پہ نہیں پہنچ گیا، تب تک وہ گھوڑا رکنے کا نام ہی نہیں لیا، تب تک وہ گھوڑا تانگا رکنے کا نام ہی نہیں لیا۔ یہاں سے جانے کے بعد ابو جہل سرکار کے دادا جان کی بارگاہ میں جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ اے سردار قریش، یہ آپ کا پوتا محمد بن عبداللہ ہے، مجھے پتہ نہیں یہ آگے چل کر کے میرے ساتھ کیا معاملہ کرے گا، مجھے نہیں پتا کہ آگے چل کر کے یہ میرے ساتھ کیا معاملہ کرے گا۔ اس نادان کو یہ پتہ نہیں تھا کہ جنگ بدر میں جو ہے سب سے پہلا قاتل میں ہی ٹھہراؤں گا، سب سے پہلے قتل میں ہی کیا جاؤں گا، سب سے پہلے جو ہے قتل کا نشانہ میرے اوپر ہی بنایا جائے گا۔ تو ابو جہل کیا کہتا ہے کہ اے عبد المطلب سردار قریش، مجھے پتا نہیں کہ یہ آگے چل کر کے میرے ساتھ کیا کریں گے، مگر آج کا ماجرا مجھے عجیب و غریب لگا، آج کا ماجرا مجھے عجیب و غریب لگا۔ بولا ابو جہل کیا معاملہ ہے، کیا ماجرا ہے، بتاؤ سناؤ۔ کہا اے سردار قریش،
یا آپ کا پوتا ادھر جنگل میں اکیلے جو ہے ادھر ادھر کر رہے تھے، میں نے پتہ پوچھا، انہوں نے بتایا تو میں ان کو لے کر کے آنے کی کوشش کی، میں نے تانگے کے پیچھے بیٹھایا تو گھوڑا چلنے کا نام ہی نہیں لیا۔ کافی کوشش کیا، گھوڑے کو مارا پیٹا بھی، پھر بھی اثر نہیں ہوا۔ جیسے ہی پیغمبر اعظم کو محمد بن عبداللہ کو آگے بیٹھایا، گھوڑا بغیر اشارہ کیے ہوئے چلنا شروع کر دیا، اور اتنے رفتار میں چلا کہ جب تک کہ یہ آپ کے دروازے پہ نہیں آتا اس کے بیچ میں کہیں رکا ہی نہیں، اس کے بیچ میں کہیں رکا ہی نہیں۔ یہاں سے بھی ابو جہل کو جو ہے پہلے ہی جھٹکا لگ چکا تھا کہ جب یہ بچہ کا ابھی کا عالم یہ ہے تو آگے کا عالم نہ جانے کیا ہوگا۔ مگر اس کے باوجود بھی جن کے در و دماغ میں شیطان بیٹھ جائے، جن کے اندر لفظ میں آ جائے، لفظ میں سمجھتے ہیں یعنی جسے تکبر اور گھمنڈ کہتے ہیں، کہ انہیں اپنی نظر میں اپنے سے اچھے کوئی نظر ہی نہ آئے، تو پھر وہ کیا کرنے لگتے ہیں معلوم ہے؟ اپنے آپ کو اپنے سے بڑا کسی کو سمجھتے ہی نہیں، اپنے سے بڑا کسی کو سمجھتے ہی نہیں، سوچتے ہیں کہ مجھ سے بڑا تو کوئی ہے ہی نہیں، مجھ سے بڑا تو کوئی ہے ہی نہیں۔ لہذا یہی لفظ میں اچھے سے اچھے بادشاہوں کو، اچھے سے اچھے اللہ کے ولیوں کو، بادشاہ تو کوئی ایمان پہ بھی ہوگا، کوئی کفر پر بھی ہوگا، جیسے اکبر بادشاہ ہے، ان کا نام صرف اور صرف مسلمان ہے، ان کا نام صرف نام کے لیے مسلمان ہے، اسلام کے بادشاہوں میں یہ شمار ہے، باقی یہ اسلام میں داخل نہیں تھا، اسلام سے خارج ہو کر کے کافر ہو کر کے مرا ہے۔ اللہ کے کام انہوں نے کوئی غلط نہیں کہا، مگر ان کے عقیدے، ان کے تکبر، ان کے گھمنڈ نے اسے کافر بنا دیا۔ یہی بادشاہ اسلام ہیں، سلطان الہند ہیں، اورنگزیب عالمگیر علیہ الرحمہ، ان کے دل میں اتنی محبت مصطفیٰ تھی کہ کبھی بھی وہ بے وضو نہیں رہتے تھے، ان کے دل میں اتنی محبت مصطفیٰ تھی کہ انہوں نے جب ان کی سلطنت آئی بہت مساجد، بہت مدارس بنوائے، یہاں تک کہ 500 علماء کرام کو اکٹھا، بڑے بڑے مفتیان کرام کو اکٹھا کروا کر کے پھر ایک فتوے کی کتاب لکھوائی جسے فتوائے عالمگیری کہی جاتی ہے، فتوائے عالمگیری، وہ آج دنیا میں چلتی ہے۔ سب سے پہلے جو دنیا کے اندر فتوے کی کتاب آئی تھی وہ فتوائے عالمگیری آئی تھی، بعد میں دوسرے فتوے کی کتابیں آئی ہیں۔ تو بہرحال انسان کو تکبر اور گھمنڈ تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ تو یہ تکبر اور گھمنڈ میں جو ہے ابو جہل سوچا کہ مجھ سے بڑا کوئی نہیں ہے، ایسے ہی سرکار کے چچا ابو لہب نے سوچا تھا، وہ بھی جہنم میں گیا۔ تو بہرحال یہ ان کے دل میں دہشت تب سے ہی بیٹھی ہوئی رہی۔ سرکار کے زمانے گزرتے گئے اور سرکار کا وقت، یہاں تک سرکار کی عمر شریف جب 6 برس کی آئی، تو میں نے بتایا تھا کل 4 برس کے بارے میں، تو زبان سے بات نکل گئی تھی، مگر سرکار کے چچا دادا جان کی عمر شریف، سرکار کی عمر شریف جب 6 سال کی تھی تب سرکار کے دادا جان کا وصال ہوا تھا، انتقال ہوا تھا۔ انتقال ہو جانے کے بعد لگ بھگ 6 مہینے یا سال بھر کے بعد، یعنی کہ 7 سال کی آپ کی عمر شریف ہو گئی تھی۔ اب یہاں پہ جب حکومت کی بات آئی اور مسلمان اور ایمان کی بات آئی، وفا کی بات، کس کی بات؟ وفا کی بات آئی، تو وفا کے ساتھ ساتھ جو ہے ہمارے ملک کی وفاداری ہم سے سیکھیں کوئی۔ پتہ ہے کیوں؟ کہ ہم اس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں جس نبی آخر زمان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 7 سال کی عمر شریف میں اپنے ملک، اپنے شہر مکہ کی حفاظت کے لیے، جو مکہ شہر سے باہر جو گاؤں دیہات میں رہتے تھے، برسوں سے وہاں پہ لڑائیاں چلتی تھیں، بار بار وہاں پہ جو ہے معاملات جو ہے جنگ و جدال اور قتل و قتال ہوتا رہتا تھا، جس سے شہر مکہ والوں کے بھی نقصانات ہوتے تھے اور گاؤں دیہات والوں کے بھی نقصانات،
ہوتے رہتے تھے۔ جب پیغمبر اعظم علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر شریف 7 سال کی ہوئی، جب شہر مکہ کے باہر والوں نے مکہ شریف کے اوپر حملہ آور ہوا تو پیغمبر اعظم علیہ الصلوۃ والسلام نے 7 سال کی عمر شریف میں تلوار مقدسہ کو اٹھا کر کے اپنے ملک، اپنے شہر کی حفاظت فرمائی۔ کتنے سال کی عمر شریف میں؟ 7 سال کی عمر شریف میں آپ نے ملک کی، اپنے شہر کی حفاظت فرمائی۔ اب آپ یہ بتاؤ کہ جو نبی 7 سال کی عمر شریف میں اپنے شہر، اپنے ملک کی حفاظت کرنے کے لیے تلوار کو اٹھا لے، بھلا اس نبی کا کلمہ پڑھنے والا، اس نبی کی امت، اس نبی کے اوپر جان نچھاور کرنے والا، اس نبی کا دیوانہ، اس نبی کا مستانہ کیا اپنے ملک سے غداری کر سکتا ہے؟ اپنے ملک سے دھوکے بازی کر سکتا ہے؟ اپنے ملک سے چہرہ کو پھیر سکتا ہے؟ نہیں مسلمانوں، یہ مسلمان تو وہ ہیں، یہ نبی کے وفادار ایسے وفادار ہیں، یہ نبی کے دیوانے ایسے دیوانے ہیں، یہ اپنی جان تو دے سکتا ہے مگر اپنے ملک سے کبھی غداری نہیں کر سکتا ہے۔ یہ اپنے نبی، اپنے ملک سے کبھی غداری نہیں کر سکتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے پیغمبر اعظم علیہ الصلوۃ والسلام نے 7 سال کی عمر شریف میں اپنے ملک کی حفاظت کے لیے، اپنے ملک کی تحفظ کے لیے، اپنے شہر مکہ کی حفاظت کے لیے آپ نے تلوار اٹھا کر کے دنیا کو بتا دیا، اے دنیا والوں، جس شہر سے میں ہم رہتے ہیں، جس شہر کے ہم کھاتے ہیں، جس شہر کے زمین پہ ہم پلتے ہیں، اس شہر کے صرف ہم اس شہر میں رہتے نہیں ہیں بلکہ اس شہر کی ہم حفاظت بھی کرتے ہیں، اس شہر کی ہم حفاظت بھی کرتے ہیں، صرف رہنے کا دعویٰ نہیں کرتے ہیں بلکہ رہنے کا حق بھی ادا کرتے ہیں۔ ایک بار درود شریف پڑھیے۔ گرم پانی کو گرم کر دیا۔ چلیے ایک بار اور درود پاک پڑھ لیجیے۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تسلیما، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات محترم، ہمارے پیغمبر وہ ہیں جنہوں نے 7 سال کی عمر شریف میں ملک سے محبت کرنے کا اور ملک سے وفاداری کرنے کا سلیقہ سکھایا۔ اب پیغمبر اعظم علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت تو دیکھیے، آپ کے اکثر اوقات عبادت الہی میں گزرا کرتی تھی۔ اس وقت آپ کے اوپر نماز بھی فرض نہیں ہوئے تھے، آپ کے اوپر نماز بھی فرض نہیں ہوئی تھی، نماز کا حکم بھی نہیں ہوا تھا، پھر بھی آپ عبادت الہی کرتے تھے، جنگلوں میں، پہاڑوں میں جا کر کے پوری رات عبادت الہی کرتے تھے۔ آخر وجہ کیا تھی؟ پیغمبر اعظم علیہ الصلوۃ والسلام نے دنیا کو یہ پیغام دیا کہ اے دنیا والو، خصوصی طور پہ انسانوں کو، کس کو؟ انسانوں کو، بھلے وہ کسی بھی قوم سے تعلق رکھنے والا ہو، انہیں جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف کھانے پینے کے لیے نہیں بھیجا ہے، کرسی و حکومت کے لیے نہیں بھیجا ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے عبادت کے لیے بھیجا ہے۔ قرآن مقدس میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناتوں کو اور انسانوں کو کس لیے پیدا فرمایا ہے؟ صرف عبادت کے لیے، کھانے کے لیے نہیں، سونے کے لیے نہیں، بستر کو خراب کرنے کے لیے نہیں، دوسروں کی ایسی کی تیسی کرنے کے لیے نہیں، بلکہ کس لیے بھیجا ہے؟ صرف عبادت کے لیے بھیجا ہے۔ کیا آج ہم عبادت کی طرف رجوع ہوتے ہوئے دکھتے ہیں؟ عبادت الہی کی طرف جھکتے ہوئے نظر آتے ہیں؟ کیا یہی ہماری محبت مصطفیٰ ہے؟ کیا ہم ایسے نبی کے دیوانے ہیں؟ ارے نبی تو وہ تھے کہ بچپنا سے لے کر کے جب کہ آپ کی ولادت باسعادت ہوئی، اس دن سے لے کر کے وقت آخر تک میں بھی آپ نے کسی کی امانت میں خیانت نہ فرمائی،
ہمارے پیغمبر اعظم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات بابرکت وہ ہے کہ جب ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا نکاح حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہوئی تو جب بھی جو کچھ بھی کھاتے تھے تو جب تک کہ خدیجہ نہیں کھاتے تو سرکار نہیں کھاتے تھے، یا تو ساتھ میں کھاتے تھے یا آتے تھے تو سب سے پہلا سوال خدیجہ آپ نے کھانا کھایا؟ آپ نے کھانا کھایا؟ مگر بیوی بھی ہو تو ایسی ہوں کہ جب تک کہ شوہر کو کھانا نہ کھلا دے تو بیوی کھانا نہیں کھاتی تھی، جب تک کہ شوہر گھر کے اندر داخل نہ ہو جاتے تھے تب تک وہ بیوی سوتی نہیں تھی۔ آج ہماری ماں بہنیں، ہماری بھی بیویاں ہیں، ہماری بہنیں بھی کسی کی بیویاں بنی ہوئی ہیں، کسی کی بہنیں بھی ہماری بیویاں بنی ہوئی ہیں، کیا انہوں نے کبھی غور کیا کہ ہم جو ہے کہاں جا رہے ہیں؟ اپنے شوہر کا کیسے خیال رکھنا چاہیے، اپنے ماں باپ کا خیال کیسے رکھنا چاہیے؟ ابھی تو صرف بے حیائی کی حد تو تک پار ہو گئی کہ ہر حال میں کچھ ہو یا نہ ہو مگر ٹی وی ہونا چاہیے۔ کیا ہونی چاہیے؟ ٹی وی ہونی چاہیے۔ اور یہ ٹی وی دیکھتے دیکھتے انسانوں کے جسم کے اندر ٹی بی کی بیماری پیدا کر دیا، ایسی بیماری کو پیدا کر دیا کہ ٹی وی تو ہٹ سکتا ہے پر موبائل نہیں ہٹ سکتا، ٹی وی تو نظروں سے ہٹ سکتی ہے پر موبائل نہیں ہٹ سکتا۔ جو بڑے بڑے ودوان ہیں، سائنس وغیرہ کے جانکار ہیں، ان لوگوں کا قول ہے کہ جس گھر میں آپ سوتے ہو اس گھر میں موبائل بھی نہیں رکھنا چاہیے، جس گھر میں آپ سوتے ہو اس گھر میں موبائل بھی نہیں رکھنا چاہیے۔ مگر ماشاءاللہ کیا کہنا ہے ہماری نوجوان نسلوں کے اوپر، وہ تو سینے پہ رکھ کر کے سوتے ہیں۔ کس پہ رکھ کر کے سوتے ہیں؟ سینے پہ رکھ کر کے سوتے ہیں، اور ان کے نظریات بھی کیسے کیسے۔ ارے اگر یہی موبائل کو رکھتے ہو تو اگر تم اس نیت سے رکھتے ہو کہ ہم موبائل کو سینے پہ رکھ کر کے سیرت مصطفیٰ کو سنیں گے، کلام مصطفیٰ کو سنیں گے، کلام الہی کو سنیں گے، اگر اس موبائل کو بھرشٹ ہونے کی بنا پر، موبائل کو پھٹ جانے کی بنا پر اگر ہماری موت بھی ہو جاتی ہے تو ہم شہادت کے منزل کو پائیں گے۔ اور اگر ہم اس نیت سے فون کو اپنے سینے پہ رکھتے ہیں، اپنے تکیے میں رکھتے ہیں، اپنے بغل میں رکھتے ہیں کہ شاید کسی لڑکی کا فون آ جائے، کسی کو ہم اپنے محبت کے پھندے میں، محبت کے جال میں پھنسا کر کے اس لڑکی کی زندگی کو تباہ و برباد کر دیں گے، تو اے مسلمانوں یاد رکھ لینا، اس لڑکی کی زندگی تو بعد میں برباد ہوگی، سب سے پہلے تم خود تباہ و برباد ہو جاؤ گے، سب سے پہلے تم خود تباہ و برباد ہو جاؤ گے۔ اور وہ بربادی کے راستے کھلیں گے کیسے، میں وہ بھی بتا دیتا ہوں۔ دو باتیں تم سے میٹھی میٹھی کریں گی۔ کتنی باتیں؟ یہ آپ لوگ ہنس رہے ہو، یہ ہنسنے کی بات نہیں ہے، یہ ہنسنے کی بات نہیں، شرم کی بات ہے، یہ شرم کی بات ہے۔ اگر ماں 10 روپے مانگ لے تو یہ کمین سب کہیں کہ کمینے کتے یہاں فقیر بن جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ میرے پاس پیسے نہیں ہے، مگر ایک غیر لڑکی یہ کہہ دے کہ اے میرے محبوب تم میرے موبائل میں 100 روپے کا ریچارج کروا دو، اے میرے محبوب میرے موبائل میں 600 روپے کا ریچارج کروا دو، اسے اگر بھیک بھی مانگنا پڑے بھیک مانگ کر کے اس لڑکی کے موبائل میں ریچارج کروائے گا، پھر وہ باتیں کروائے گا۔ ارے نادان، آج اس نے تم سے 100 روپے کا ریچارج کروایا ہے، 200 روپے کا ریچارج کروایا ہے، 600 روپے کا ریچارج کروایا ہے، کل تم سے 6000 روپے مانگے گی، تم دو گے اور جھک مار کر کے دو گے، کل وہ 6 لاکھ روپے مانگے گی، تم دو گے جھک مار کر کے دو گے، کل وہ تمہیں ماں باپ سے جدا کر دے گی، تم ماں باپ سے جدا ہو جاؤ گے، پرسوں کرے گی کیا؟ تمہیں یہ کہے گا کہ تم ماں باپ سے جدا ہو جاؤ، میں تم سے شادی کر لوں گی، ماں باپ سے جدا کر دے گی، تم جدا ہو جاؤ گے ان سے شادی کے نشے میں، وہ کہے گی کہ تمہارے پاس جتنے اکاؤنٹ میں بیلنس ہیں وہ میرے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر دو، میں تم سے نکاح کر لوں گی، تم ان سے کر دو گے، اس کے بعد جب ان کا سیم بند ہوگا تم مارے مارے پھرتے رہو گے، پاگل کے طرح ہو کر کے مر جاؤ گے، مگر وہ لڑکی تمہاری خبر تک لینے نہیں آئے گی۔
इस वजह से जो पैसे तुम गैर औरतों के पीछे खर्चा करते हो, गैर लड़कियों के पीछे खर्च करते हो, कसम है रब्बे काबा की, तुम लड़कियों के पीछे खर्चा करो मगर गैर लड़कियों के पीछे नहीं। अपनी माँ के पीछे खर्चा करो, अपनी बहनों के पीछे खर्चा करो, अपनी बीवियों के पीछे खर्चा करो, अपनी बेटी के पीछे खर्चा करो। कसम है रब्बे काबा की कि ये दुनिया तो तबाह हो बर्बाद हो जाएगी मगर तुम्हारा घर अमन व अमान में रहेगा। ये दुनिया तो तबाह हो बर्बाद हो जाएगी मगर तुम्हारा घर तबाही और बर्बादी से महफूज रहेगा। तुम्हारा घर इज्जत का शामियाना बन जाएगा, तुम्हारा घर इज्जत का गहवारा बन जाएगा। क्या तुमने इन बातों पे कभी गौर व फिक्र किया? कभी भी नहीं किया। अगर आज भी नहीं माने, आज भी कैसे वालिदैन कहूँ, बहुत ऐसे वालिदैन हैं, मैं बाहर की नहीं कर रहा हूँ, बगड़ी नगर की कर रहा हूँ मैं, कि बेचारी जब आती है ना तो आते ही माँ की बातें सुनने से पहले, माँ की ज़बानों से आवाज़ निकलने से पहले वो हज़रत को क्या कहेंगी, उनके आंखों से आंसू जारी हो जाते हैं। बहुत ऐसे वालिद हैं कि वो जब आते हैं तो बोलते बोलते आंखों से आंसू जारी हो जाते हैं कि हज़रत मेरी औलाद ऐसी है, ऐसी नाफरमान हो चुकी है, कमाती है 1 रुपये नहीं देती है, कमाती है मैं बीमार हूँ दवाई नहीं ला करके देती है, कमाती है मेरी औलाद मगर कभी खबर व खैरियत नहीं लेती है, कमाती है आते ही अपनी बीवी के कमरे में जाता है तो कभी सुबह से पहले उठ करके ये भी नहीं पूछ पाता है कि मेरा बाप मरा या जिंदा है, मेरी माँ मरी या जिंदी है, मेरे वालिदैन खाना खाया या नहीं खाया, मेरे वालिदैन की किस चीज़ की ज़रूरत है, किस चीज़ की हाजत है, कोई चीज़ की उन्हें मतलब ही नहीं। मगर आओ मुसलमानों चलते हैं पैगम्बर आज़म की बारगाह मुक़द्दसा में, दोनों जहां के मालिक व मुख्तार की बारगाह में चलते हैं, शफ़ी महशर की बारगाह मुक़द्दसा में चलते हैं, सरकार की बारगाह में अर्ज़ करते हैं या मालिक परवरदिगार के हबीब आज़म अलैहिस्सलाम आप फरमा दीजिए, आप कह दीजिए, आप हम गुलामों को ये पैगाम दे दीजिए कि अगर आपकी वालिदा मोहतरमा हयात से होती तो आप अपनी वालिदा मोहतरमा के साथ कैसा बर्ताव करते, आप अपनी वालिदा मोहतरमा के साथ बर्ताव कैसे करते। पैगम्बर आज़म अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि ऐ मेरी कौम, ऐ मेरी उम्मतियों, तुम मुझसे सवाल करते हो तो सुनो और कान खोल करके सुन लो और अपने तख्तिए दिल पर उतार करके ले जाओ कि काश मुझ मोहम्मद की माँ आमना जिंदा होती और मैं मोहम्मद मुसल्ला इमामत मस्जिद नबवी में खड़ा हो जाता और मैं सना के बाद तिलावत कलामुल्लाह को शुरू कर देता। इतनी ही देर में मेरी माँ आमना कहती बे बेटा मोहम्मद, मैं फौरन नमाज को वही तोड़ देता, मैं नमाज को वही तोड़ देता और फौरन पहले माँ की बात को सुनता, माँ के हुक्म को सुनता, माँ की फरमा बरदारियाँ करता, माँ के हुक्मों को अमल में लाता। मगर वाह नौजवान नस्लों, माँ कहती है इधर, औलाद सुनती है उधर। अगर माँ बुलाती है तो 10 बार कहे तो एक बार भी जवाब देने को तैयार नहीं, मगर वहीं पे बीवी कह दे एक बार कि ओ साहब इधर आओ, नहीं माना, अरे सुनता नहीं है, तुझे इधर बुला रही हूँ, फौरन कहता है सरकार फरमाओ क्या कह रही हो, मुझसे गलती हो गई। अरे नादान, जो इज्जत तुमने एक डांट में बीवी को दिया, काश अगर वह इज्जत तुम अपनी माँ को दे दिए हुए होते, काश वह मकाम तुम अपने बाप को दे दिए हुए होते, तो वह औरत की क्या मजाल थी कि तुम्हारे सामने ऊंची आवाज़ से बात कर लेती, वह औरत की क्या औकात थी कि वह तुम्हारे सामने में इतने तेज़ आवाज़ में बोल लेती। ये माशा हाजी साहब दोनों हाथ में ले करके आते हैं,